الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو آج 4 ستمبر 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں مولانا محمد یوسف صاحب کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا احمد دین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہم ان کے اس گلشن میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں یہاں آنے سے قبل باب الاسلام صوبہ سندھ کی قدیم خانقاہ لیجوی میں حضرت سائیں عبدالصمد رحمہ اللہ کی تعزیت کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، ماشاءاللہ اتنے اکابرین کے بالکل آپ لوگ قریب رہتے ہیں۔ میں اس بات کو سن کے حیران ہوا، مجھے وہاں کے حضرت کے فرزندگان ارشاد فرما رہے تھے کہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جمعیت علماء کی قیادت سنبھالی ہے وہ بھی انہی خانقاہوں کا فیض ہے۔ حضرت سائیں حماد اللہ حلیجوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ نوجوانوں میں جمعیت علماء کے لیے آپ کے صحن میں، آپ کے نظر میں کوئی نوجوان ہو تو وہ فرمان لگے جی ہاں، میری نظر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ عبدالخیل میں ایک مفتی محمود موجود ہیں، انشاءاللہ وہ جمعیت علماء کی قیادت سنبھالیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس کی تیسری نسل عالم کفر کی ٹھکائی کرنے کے لیے برسر میدان ہے، اگر ان کی فیض ملا ہے تو ان میں دعاؤں میں خانقاہ حلیجوی کا بھی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سائیں عبدالصمد حلیجوی نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ میں یہاں آیا، میں نے مولانا احمد دین صاحب سے ملا تو میں نے ان کی ماشاءاللہ دستار کو دیکھ کر کہا کہ مجھے نقشبندی سلسلے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ماشاءاللہ میری وہ جو گمان کی بات تھی وہ اللہ نے سچ کر دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اللہ نے اولاد بھی عالم اور حافظ دی ہے، ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی اس میں میدانوں میں یہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے۔ اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صحیح بخاری شریف کو باقاعدہ حفظ کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کی ترتیب آف لائن آن لائن دونوں ترتیبوں پر ہے۔ احادیث پاک کے حفظ کی ترتیب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ ممرعن سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو، اس کی زندگی کو، اس شخصیت کو تر و تازہ رکھ جو شخصیت تیرے پاک نبی کے فرمان کو یاد کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو مضبوط کر کے آگے ویسے پہنچائے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ دیکھو یہاں عملی مظاہرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے، احادیث پاک بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے۔ دو بنیادی فرق ہیں، کلام اللہ اللہ تعالی کی بات ہے، پیغام بھی اللہ تعالی کا ہے، اور حدیث رسول اللہ بات تو رسول اللہ کی ہے، پیغام میرے اللہ کا ہے۔
میرے دوستوں میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح آج کا جلسہ ہے، اس جلسے کے لیے یہاں اشتہار چھپا ہے، گھوٹکی کے مسلمان متوجہ ہوئے ہیں، یہاں آس پاس سے لوگ آئے ہیں، اگر یہ اشتہار دے دیں تو اشتہار میں لفظ بھی اس خانقاہ کا ہوگا، مطلب بھی اس خانقاہ کے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت دینا چاہیں، آپ کے پاس لفظ تو اپنے ہوں، اشتہار موجود نہ ہو، اپنی زبان سے دعوت دیں کہ آج اس خانقاہ میں ایک پروگرام ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، تو اس میں لفظ آپ کے ہوں گے، مطلب پروگرام والے کے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث ہے، قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے۔ میرے دوستو، ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو وحی غیر مطلوب مانتے ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب کا معنی ایسی وحی کو پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ پر نازل کی ہے۔ ایک وحی غیر مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب کا تعلق رسول اللہ کے دل اقدس سے ہے، رسول اللہ کے اوپر الہام سے ہے، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس قرآن کریم کی تشریح فرما دیں۔ رب کریم نے نبوت کی ڈیوٹی، رب کریم نے رسالت مآب کا منصب، رب کریم نے رسول اللہ کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں لکھا کیا ہے، اس قرآن میں بتایا کیا ہے، اس قرآن میں معنی مراد مطلب و مفہوم کیا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو بتانا ہے، رسول اللہ نے امت کو تشریح کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تفسیر کر کے دینی ہے۔ گویا قرآن کریم کی وضاحت کا نام رسول کریم کی زبان ہے، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن کا نام رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حدیث پاک میں قرآن کریم کی تشریح کرنے کا اختیار دیا۔ اور میرے دوستو، محدث جلیل زبدۃ المفسرین بانی پاکستان علامہ محمد شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فضل الباری تقریر بخاری میں ابتدا میں حدیث پاک کے استنباط پر ایک استدلال پیش کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حدیث پاک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو ایسے بیان کر دو۔ فرمایا رب کریم نے رسول پاک علیہ السلام پر سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کی 11 آیات ہیں، 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ باتیں یہ ہیں کہ کسی نے کہہ دیا تھا رسول اللہ سے رب ناراض ہے، حضور پاک پہ وحی نہیں اتر رہی، تو رب نے بتایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ فرمایا اس خوبصورت چہرے کی قسم، اس خوبصورت زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بات اتار کے رسول اللہ کی 3 باتوں کا ذکر کیا، پھر 3 انعام کا ذکر کیا۔ رب کریم نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام پہ رب کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو بغیر ٹھکانے کے پایا، آپ کو مال دے کر غنی کر دیا۔ پھر تیسرے موقع پہ فرمایا ہم نے آپ کو شریعت سے نواقف پایا، آپ پہ احکام اتارے، وحی اتری، قرآن آیا، نزول ہوا، اس کے ذریعے آپ قرآنی علوم سے، شریعت کے علوم سے بہرور ہو گئے۔ فرمایا 3 انعام ذکر کر کے، 3 فوائد ذکر کر کے رب کریم نے رسول کریم کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
نعمت ربک فحدث، محبوبم اب آپ پہ اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، اب آپ پہ اللہ نے رحمتیں اتاری ہیں، اب آپ پہ اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو برکات آپ پہ آئیں، جو رحمتیں آپ پہ آئیں، جو نعمتیں آپ کے آئیں، آپ ان نعمتوں رحمتوں برکتوں کا فحدث، حدیث پاک میں بیان کیجئے۔ فرمایا حدیث فحدث سے مشتق ہے، حدیث فحدث سے نکلی ہے، حدیث فحدث اس کی بنیاد ہے۔ گویا حدیث بیان کریں گے قرآن بیان ہوگا، حدیث بیان کریں گے رسول پاک بیان ہوگے، حدیث بیان کرو گے شریعت بیان ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت حدیث میں رسول اللہ نے بتائی ہے۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ وہ نہیں ہے، فرمانے لگے نبی پاک وہ ہے قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبوت کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالی نے احکامات نازل کر کے، شریعت نازل کر کے، دین نازل کر کے، ایمان و اسلام و اقان و مذہب نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پاک بیان کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ میرے دوستو، قرآن کریم رب کی کتاب ہے، اگر حدیث پاک سے آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی قسم قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں اسے سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ مثلا قرآن کریم میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ وہ کیا مارا ہے؟ حضور نے کیا مارا؟ اللہ نے کیا مارا؟ وہ کیا چیز تھی؟ تھپڑ مارا، ڈنڈا مارا، تلوار ماری، نیزہ مارا، تیر مارا، کیا مارا؟ اگر حدیث پاک نہ ہو، جو حدیث کا انکاری ہے، خدا کی قسم اس آیت کو حل کر کے دکھا دے۔ یہ آیت تب حل ہوگی جب حدیث پاک کی تشریح سامنے آئے گی کہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے مٹھی بھری اور اس مٹھی میں مٹی رکھی اور کفار کی طرف دے ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ اللہ کے دین کے دشمن، ان کے چہرے ماند پڑ جائیں، ان کے چہرے پہ پھٹکار اترے۔ حضور پاک نے مارا تو مٹھی مارنے والی مٹی کہاں تک جاتی؟ وہ ان کافروں کی آنکھوں تک گئی، ان کو چندھیا دیا، ان کو اندھا کر دیا، ان کی بینائی کو ختم کر دیا۔ تو رب نے فرمایا اے نبی وہ آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا۔ اگر حدیث پاک نہ ہو، خالہ جی کے گھر کی بات نہیں، آپ آیت سمجھا دیں۔ میں ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صحیح بخاری، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان، پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں عدی رضی اللہ عنہ، ایمان لائے، نبوت کے پاس بیٹھے ہیں۔ آیت اتری، فرمایا بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، بتاؤں تم کب تک سحری کر سکتے ہو اور کب تمہارا روزہ بند ہوگا؟ اللہ فرما دیں، رب کریم نے آیت اتاری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ فرما اس وقت تک تم سحری میں کھا پی سکتے ہو، اس وقت تک روزہ بند نہیں ہوگا جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں فَأَخَذْتُ عِقَالَ، میں نے اس زمانے کی نلکی منگوائی جس پر دھاگے ہوتے ہیں، وہ گوڑا وہ نلکی منگوائی، ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید لیا، دونوں کو آپس میں جوڑا، جعلت تحت وسادتی، میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور صبح سحری کے وقت میں بچوں نے کھانا پینا شروع کیا، میں سرانہ اٹھا کے دیکھوں، اچھا ابھی تک یہ دونوں دھاگے آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، بچوں کھاؤ، شاباش کھاتے پیتے رہو، سحری کا ٹائم باقی ہے، دھاگے جدا ہوں گے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہوتا 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 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان شروع ہوئی، انہیں کھانا روک دیا، ہوئے روزے کا ٹائم ختم ہے پر دھاگے جدا نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ نبوت کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک علیہ السلام کو حال بتایا، پورا قصہ سنایا،
حضور پاک نے فرمایا یا عدی ان لوسادتک لعریض، عدی انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، فرمایا کالے دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا نبی بتائے گا، سفید دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا پیغمبر بتائے گا۔ کالا دھاگا مراد نہیں ہے، سفید دھاگے میں سفید دھاگا مراد نہیں ہے، یہ تو دن کی روشنی سفید دھاگا، رات کی تاریکی کالا دھاگا۔ اگر صرف اور صرف سرانے کے نیچے کی بات ہوتی تو تیرا سرانہ تو زمین آسمان سے بھی بڑا ہو گیا۔ میرے دوستو، سندھ کے غیوروں، اگر پیغمبر کی تشریح نہ ہو مجھے بتائیں ہم دنیا کو آیت سمجھائیں گے کیسے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ ہو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سنے میں ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا، اس کے بارے میں 3 آیات اتری ہیں۔ اگر میں 3 آیات کا پس منظر آپ کی خدمت میں نہ رکھوں، علماء جانتے ہیں عوام کہے گی شراب تو جائز ہے، 3 کا پس منظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا توجہ رکھیں، جب شراب کو رب نے حرام قرار دیا، پہلے نہیں فرمایا حرام ہے نبی، وہ یوں نہیں اترا۔ اس زمانے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں، پیپسی لے لو، کوک لے لو، آپ جو ہے نا سپرائٹ لے لو، آپ بین فلاں جو چیزیں ہم دیتے ہیں اس طرح پی جاتی تھی۔ تو عام تھی، شایع زایا تھی، ہر وہ مجلس جس میں آج کل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں پیتا، لوگ کہتے ہیں چائے نہ ہو تو بات ہی پوری نہیں ہے، اس زمانے میں شراب نہ ہو تو دسترخوان ہی پورا نہیں تھا، یہ حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اتاری، فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے پہلی فرمایا، اسمہما ان کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما نقصان زیادہ فائدہ کم ہے۔ تو صحابہ کی اکثریت نے سوچا کہ ٹھیک ہے فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، چھوڑ دو۔ اکثریت نے، میجورٹی آف اسٹوڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے شاگردوں نے، اکثریت نے شراب چھوڑ دی، لیکن بعضوں نے نہیں چھوڑی کیونکہ حرام بھی نہیں تھی، اللہ نے منع بھی نہیں کیا، تو کچھ لوگ پیتے رہے۔ پھر آیت اتری ایک عرصے کے بعد جا کے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں شراب نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، جب تم نشے میں ہو پھر نماز نہ پڑھو، یعنی کہ نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی رات کو پی سکتے ہیں، عشاء کے بعد پی لو، صبح تک تو نشہ اتر ہی جائے گا، تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، تقریباً تمام نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد جا کر مزاج بنا کہ اب کہیں گے تو فوراً چھوڑ دیں گے، طبیعت شریعت کے تابع ہو رہی تھی مکمل، تکمیل شریعت کے دن ہیں، تو اللہ نے پھر آیت اتاری، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگو شراب اور جوا، استسقام بالازلام ایک عرب کی چیز ہے، علماء آپ کو بتائیں گے، اس زمانے کی فعال بازی تھی، فرمایا یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، رجسن پلیتی ہے، من عمل الشیطان صرف پلیتی نہیں ہے، شیطان کی پلیتی ہے، فاجتنبو ایمان سلامتی چاہتے ہو تو شراب کو بھی چھوڑو، جوئے کو بھی چھوڑو، اور ان بدفعلیوں کو بھی چھوڑو۔ اتر آئی سب نے چھوڑ دی، اور پھر شراب کے مٹکے، شراب کے جام، جو شراب کے اس زمانے کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے، اس سے یوں بھری ہوئی شرابیں یوں انڈیل دی گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ صحابہ فرماتے، حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہ، فرمایا بارش آتی مہینوں بعد بھی تو پھر بھی شراب کی بو آ جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں، اس طرح صحابہ نے بہا دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنتم دبا نقیر مزفت، 4 قسم کے برتن تھے، جیسے ہمارے ہاں پانی پینے کے لیے گلاس ہے، چائے پینے کے لیے کپ ہے، آب زمزم پینے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا آج کل لوگوں نے مخصوص قسم کا بنا رکھا ہے، سعودیہ میں جائیں تو گاوا کے لیے علیحدہ ترتیب ہے، تو مختلف برتن ہیں مختلف چیزیں پینے کے، تو ایسے شراب کے 4 برتن ہوتے تھے، ہنتم دبا نقیر مزفت، ان چاروں میں مخصوص شراب مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لوگ پی لیتے تھے۔ جب آیت اتری حرام ہو گیا، حضور پاک نے ان برتنوں میں پانی پینا بھی منع فرما دیا،
آپ اٹھائیے مشکات شریف، پانی منع فرما دیا. کیوں؟ کہ کہیں اگر اسی برتن کو دھو کر، پاک برتن ہوگا لیکن جب پانی پیئیں گے یاد تو شراب کی آئے گی نا. فضل للذرائع، علماء سے کہتے ہیں اس کو اس طرف راستے جانے کو بھی بند کر دیا، بند ہو گیا. جب ایک زمانہ گزرا پھر جا کے ان برتنوں میں پانی کی اجازت ملی. اب سنو میں جو سمجھانے لگا، یہ 3 آیتوں میں نے تمہیں یوں سمجھائی ہیں پے در پے، حدیث پاک کو ساتھ لے لے کے. اگر حدیث ساتھ نہ ہو، حدیث کا انکار کر دیا جائے تو کوئی آیت ہوگی حرام ہے، کوئی آیت ہوگی فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اور کوئی آیت ہوگی نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، تو کچھ کہیں گے پیو، کچھ کہیں گے نہ پیو. تو اگر حدیث پاک نہیں ہوگی تو شراب کو آدھی دنیا پینا شروع کر دے گی حلال سمجھ کے. پیغمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ کے فرامین ہے، آقا نامدار کی زبان اقدس ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے پہلی آیت کون سی، دوسری کون سی، تیسری کون سی. اگر یہ حدیث نہ ہو، مجھے بتائیں ہم کیسے امت کو دین پہنچائیں گے؟ اگر اس طرح حدیث پاک کا تتبع، تحقیق، اور اس طرح حدیث پاک میں علماء کرام نے جو غوطزن ہو کے مسائل امت کو دیے ہیں یہ نہ ہو، مجھے بتائیں ہم امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے اگر رسول اللہ کا فرمان نہ. 4 رکعتیں تو دور رہا، 1 رکعت پڑھ کے دکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو 1 رکعت میں ذرا لے کے چلتا ہوں کہ حدیث پاک ایک رکعت میں ہمیں کتنا ساتھ دے رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جتنا مجمع بیٹھے سب کی ہے، جزاک اللہ. ایک علمی مضمون ہے لیکن میں اس کو عوامی لہجے میں اتار رہا ہوں. علماء جانتے ہیں اس پر کتنا خون جگر لگتا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے. توجہ رکھنا. ہم رکعت شروع کر رہے ہیں نماز کی، اللہ اکبر کیا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے. ہم نے پہلے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک. یہ جو ثنا ہے، آپ میں اسٹیج پر بھی حافظ ہوں گے، مجمع میں بھی ہوں گے، میں سب حفاظ کو کہتا ہوں آپ دکھائیں مجھے کہ اس قرآن کریم میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک موجود ہو. آپ مجھے دکھائیں، کوئی حافظ مجھے بتائے قرآن پاک میں ثنا ہے جتنے حفاظ بیٹھے ہیں؟ ہاں ہے؟ تو پھر آپ رکعت کیسے شروع کریں گے اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں گے؟ سبحانک اللہم تو ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا، پھر رکعت کیسے شروع کریں گے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھا. یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ کوئی مجھے بتا دے. پورے قرآن میں قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم تعوذ ہے، الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں حکم ہے پڑھو، لیکن کیسے پڑھیں وہ زبان محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم حضور پاک کی حدیث کا انکار کر دیں اعوذ باللہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب آگے چلتے ہیں. پھر بسم اللہ، چلو بسم اللہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے الحمدللہ، چلو قرآن ہے، آیت ہے. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ بولیے بولیے آمین. مجھے بتائیں آمین قرآن کے 30 پاروں میں کس پارے کے اندر؟ کسی پارے میں، کسی آیت میں؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، 7 منازل ہیں، 120 پاؤں ہیں، 540 رکوع ہے، 6666 کم و بیش آیات ہیں. کسی ایک آیت میں دکھاؤ، کسی سورت میں دکھاؤ، کسی پارے میں دکھاؤ، کسی صفحے پہ دکھاؤ، کسی ایک منزل میں دکھاؤ، کسی رکوع میں دکھاؤ. آمین کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو پھر ہم آمین کیسے کہیں گے؟ قال عطا آمین دعاون بمانا استجیب. یہ استجیب کی جو لفظ ہے جس کو آمین ہم کہتے ہیں، آج تک محدثین فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر، فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی، یا دعا یا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے. تو پورا قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. تو جب نبوت کی زبان سے یہ لفظ آیا ہے، اگر ہم حدیث چھوڑ دیں تو بتاؤ مجھے ہم آمین کہاں سے کہیں؟ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. رکوع میں ہم گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہم نے پڑھا. یہ جو ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا قرآن پاک کے کس پارے میں؟ کوئی حافظ بتا سکتا؟ بولیے. یہ رسول اللہ کے فرمان میں. اور پھر اس کے بعد ہم اٹھے قوما میں کیا کہتے ہیں؟ 2 الفاظ ہیں، ایک مقتدی بھی کہتا ہے اور 2 لفظ امام بھی کہتے ہیں.
समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। बताएं ये दोनों अल्फाज किसी जगह मौजूद है कुरान में? मुझे कुरान पाक दिखाइए। अल्लाह ताला का कुरान स्टेज पर मौजूद है, कोई साथी उठे नमाज के अल्फाज मुझे कुरान करीम से पेश कर दे, मैं मदीना तैयबा से घड़ी लाया हूं, रसूलुल्लाह के शहर अक़दस से मैं तोहफा देने के लिए तैयार हूं। भाई यूसुफ हसैन को पूरी बात भी पता है। कोई मुझे दिखा दे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द पूरे कुरान में कहीं हो। ये हमें हुजूर के फरमान से मिला। आगे आइए, सज्दे में जाते हैं। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही पूरे कुरान में है कहीं हाफिज हो? यार बताओ। तो अल्लाह के बंदे ये हाफिज लोग हैं, अल्लाह हाफिज नहीं है। एक होते हैं हाफिज जिसे कुरान आए, एक होते हैं अल्लाह हाफिज जिसे कख ना आए। ठीक है, मैं कहता हूं जिसको सिर्फ रमजान में आता है ना, ये तो पूरा साल अल्लाह हाफिज है। तो रमजानी हाफिज नहीं, हम जमानी हाफिज बने। तो अल्लाह हाफिज न बनो, हाफिज बनो। पूरा कुरान में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी नहीं है। फिर उसके बाद ये जो दो सज्दों के दरमियान हम पढ़ लेते हैं, पढ़ो सवाब है, न पढ़ो नमाज फिर भी होती है। रब्बिग़फिरली वरहमनी, ये जो हम पढ़ लेते हैं कहीं है कुरान पाक में? बोलिए, पूरे कुरान में नहीं है। ये तो एक रकात मैंने कहा एक रकात अगर हम पढ़ना शुरू करें और हुज़ूर पाक की हदीसों से नऊज़ुबिल्लाह मुंह फेर दें, एक रकात भी बंदा नहीं पढ़ सकता। मेरे दोस्तों, 4 रकातें तो दूर रहीं, फिर दिन की सारी नमाजें अलहदा, फिर रमजान की तरावियां अलहदा, फिर जुमा जनाजा ईदैन अलहदा, फिर सलातुल कुसूफ अलहदा, फिर सलातुल इस्तिस्का अलहदा। एक रकात नहीं पढ़ी जा सकती हुज़ूर पाक की हदीस से मुंह फेर के। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ये बात समझाने लगा था कि हम फरमाने खुदा फरमाने मुस्तफा के जरिए समझें। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, यही है कि हुज़ूर पाक की हदीस को रसूलुल्लाह समझाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह लाजिम है। खुदा की कसम, ऐसे सूरज के साथ तो रोशनी लाजिम नहीं है, ऐसे चांद के साथ तो चांदनी लाजिम नहीं है, ऐसे फूल के साथ महक लाजिम नहीं है, ऐसे खूबसूरत आवाजों के साथ चहक लाजिम नहीं है, जैसे किताबुल्लाह के लिए रसूलुल्लाह की तशरीह लाजिम, इस तरह लाजिम। और फिर अगला जुमला सुने, रसूलुल्लाह की तशरीह में रसूलुल्लाह की जमात से मिले, सहाबा कराम से, रसूलुल्लाह के सहाबा, व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, जिन्हें कुरान कहता है कि मैंने इनके साथ, अल्लाह फरमाते हैं, तकवा लगा दिया है। ए अल्लाह, जो आपने सहाबा को तकवा दिया है, उम्मत में उठ के कोई कह सकता था हम मुस्तहिक हैं ज्यादा सहाबा से, हमें तकवा मिलता, कोई कह सकता है? अल्लाह उसका जवाब क्या है? रब ने फरमाया जी नहीं, कोई नहीं कह सकता। क्यों? व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा, क्योंकि मैंने जो इन्हें तकवा दिया है ये उस तकवे के ज्यादा हकदार भी थे, ज्यादा आल भी थे। अहक्क बिहा, इसमें तफजील है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अहक्क बिहा व अहला, यही उसके अहल था। अच्छा, हम इनके दरवाजे पे जाएंगे, और इनके दरवाजे पे कैसे जाएंगे? इनके दरवाजे पे जाएंगे तब जब इनके शागिर्दों ताबईन के जरिए आएंगे। उन शागिर्दों में बहुत बड़े नाम है साहबा के शागिर्दों में, लेकिन जिस शागिर्द का सबसे बड़ा नाम हम लेते हैं, सय्यदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, तिलमीज़ असहाब रसूलिल्लाह, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह, जिन्होंने पैगंबर के सहाबा को देखा, रसूलुल्लाह के सहाबा से पढ़ा। आप कहेंगे कैसे देखा हो? मैं एक दलील पेश करने लगा हूं। मुस्नद इमाम आज़म उठाइए, इमाम हस्कफी रहमहुल्लाह, हजरत काजी याकूब बिन इब्राहिम अल काजी, जिसका कुन्नियत मशहूर है, जिसकी कुन्नियत इमाम काजी अबू यूसुफ, इनका असल नाम याकूब इब्न इब्राहिम अल काजी है रहमहुल्लाह। वो इरशाद फरमाते हैं, मेरे इमाम, मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, हजजतु मा अबी सनत 16 साल मेरी उम्र थी, मैं अब्बा के साथ हज करने मक्का गया। फैजा नहनु बिमक्का, मैं जब मक्का में हम पहुंचे, रजुलन हौलहु रिजाल, एक शख्स के इर्द गिर्द मजमा बैठा था। फकुलतु ले अबी, मैंने अब्बा जान से पूछा, मन हाज़र रजुल, जिसके इर्द गिर्द हल्का है बंदा कौन है? और अय्यु शैइन इंदहु, इसके पास क्या चीज है कि मजमा बैठा है? कोई शेरीनी बट रही है, कोई खाने की चीजें तकसीम हो रही हैं, क्या है?
تو میرے ابا نے فرمایا ھذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک کا صحابی ہے، یقال له عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا یو شیء عندہ، کیا چیز ہے کہ مجمع بیٹھ گیا؟ فرمایا احادیث قد سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس وہ فرامین ہے جو اس نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کے منہ مبارک سے سنے تھے، اس کے پاس وہ مقدس آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، اس کے پاس وہ بابرکت ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، اس کے پاس وہ بابرکت ہونٹ ہیں جن ہونٹوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ میرے بیٹے یہ وہ صحابی ہے۔ تو کہتے جب ابا نے بات کی نا تو میں نے ابا سے کہا ابا جان 1 منٹ میرے اوپر لگا دیجئے۔ فرمایا کیا؟ کہ یا ابھی فدنا من حتی اسمع منہ حتی اسمع منہ، ابو اس کے قریب مجھے لے جائیں، مجمع بہت زیادہ ہے، کیسے جاؤں گا؟ کوئی ترتیب بنائیں، آج بیٹے پہ احسان کر دیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے جو ابا تھے نا ان کو تو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ ثابت بن زوتی امام صاحب کے ابا کو، زوتی امام صاحب کا دادا اپنے بیٹے کو لایا تو حضرت علی اشراق کے مصلی پہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے ہاتھوں میں لے کر انہیں گھٹی بھی دی تھی اور برکت کی دعا بھی دی۔ یہ زوتی امام صاحب کا دادا حضرت علی المرتضیٰ کا شاگرد ہے، فالودہ پیش کیا کرتا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ۔ یہ فالودے کی جو وہ ہے نا کیا نام ہے، تاریخ یہ بہت پرانی ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ فالودے کی کتابوں میں ہمیں الفاظ تو صدر اول اور صدر ثانی سے ملتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف کو فالودہ پیش کیا تھا حضرت اس نے ہارون الرشید نے۔ تو میرے دوستو یہ اس زمانے میں حضرت علی کے ہاتھوں یہ بچہ اٹھا تھا امام صاحب کا ابا، تو آج بیٹا کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ ابا مجھے اس صحابی کے قریب کر دے، میں بھی اس صحابی سے حدیث سن لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا۔ فجعل یفرج عن الناس، امام حسکفی لکھتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہمیں استاد جی نے بتایا کہ میرے والد نے ان لوگوں کو کہا تھوڑا ہٹ جا، میرے بیٹے کو، میرے شہزادے کو صحابی کی زیارت تو کرنے دو، اسے حدیث تو سننے دو۔ یفرج عن الناس، لوگوں کو ہٹایا۔ کہتے ہیں حتی دنوت من، میں اس کے قریب گیا، فرأیتہ وسمعتہ، رویتن بالتابی روایتن بالتابی، رأیتہ میں نے اس صحابی کی زیارت کی، وسمعتہ اس صحابی سے حضور کی حدیث سنی۔ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کا فرمان سنا رہے تھے کہ آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اے لوگو جو علم فقہ حاصل کرتا ہے اللہ اسے 2 انعام دیتے ہیں، ٹینشن فری لائف، بغیر کسی تکلیف کی زندگی ملتی ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس جگہ سے رزق ملتے ہیں جہاں سے گمان ہی نہیں۔ امت کو یہ فرمان عالی شان امام حنیفہ کے واسطے سے ملا۔ ہم نے حضور کے در پہ جانا ہے شاگردوں کے در سے، شاگردوں کے در پہ جانا ہے امام ابو حنیفہ کے در سے، اور اس کے در سے ہم کہاں جائیں گے؟ ان مدارس، ان خانقاہوں میں، ان مساجد میں، ان اللہ والوں کے پاس، ان بوریاں نشینوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری سند بھی انہی علماء کے واسطے در واسطے، واسطے در واسطے، واسطے در واسطے جاتے جاتے رسول اللہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ تک، امام صاحب کی، صحابہ تک، صحابہ کی، رسول اللہ تک، اور رسول اللہ ہمیں انگلی پکڑ کے اللہ سے ملا دیں گے۔ لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ ہے سلسلہ الذہب، یہ ہے وہ علماء کا ایک پوری ترتیب، جس خانقاہ اور جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے۔ آج اگر ہم یہاں جڑ جائیں، اپنی اولادوں کو یہاں لائیں، اپنی بچیوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، قال اللہ قال رسول اللہ پڑھوائیں، خدا کی قسم دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری کا تحفہ حفظ قرآن کا تحفہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن اس کے سینے میں دے کے جائے۔ اے دنیا کی کیا پرائمری، کیا میٹرک، کیا او لیول، کیا بیچلر، کیا اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایم فل، اور کیا ایم اے، کیا ماسٹر، کیا پی ایچ ڈی ڈگری، خدا کی قسم سب ہیچ ہیں، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کا آخری کونا فجی آئرلینڈ ہے، اگر کوئی گھوٹکی کا آدمی وہاں بیٹھا ہو اور اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے اس کا والد یہاں فوت ہو جائے تو سیدھا کال کر کے کہے گا مولانا احمد دین صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولوی یعقوب صاحب، ہاں حضرت مولانا کفایت اللہ حلیجوی صاحب، اپنے شاگردوں کو کہہ دو سورۃ یاسین پڑھنے۔ کیوں؟
اسے پتا ہے میں اتنی دور بھی بیٹھا ہوں, میرے باپ کے پاس قبر میں جائے گا تو اللہ کا قرآن جائے گا. اب لاؤ نا بیالوجی کو, اب لاؤ نا فزکس کو, اب لاؤ نا میتھ کو, اب لاؤ نا ڈبل میتھ اسٹیٹ کو, اب لاؤ نا انگلش کو, اب لاؤ نا باقی جو ہے نا جملہ کتب فنون فلسفہ کو. ان کی تعلیم تو اس کمرے سے اس کمرے تک لے جاتی, قبر میں جائے گی اور حشر میں جائے گی, جنت میں لے کر جائے گی تو اللہ کی بات لے کر جائے گی, رسول اللہ کی بات لے کر جائے گی. تو آج آپ اس جلسے میں بیٹھے بات طے کر لیں کہ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی دین کو پڑھیں گی. جتنے دوست بیٹھے, جتنے ساتھی بیٹھے, اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم اپنی صلاحیتیں تیرے دین پہ لگائیں گے, اپنی طاقتیں تیرے دین پہ لگائیں گے, اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے, اپنی تقدو تیرے دین پہ لگائیں گے, اپنے مال تیرے دین پہ لگائیں گے, اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے. لگاؤ گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یونس گوہر شاہی کو ہمارے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر ہم سے سوال کرتے ہیں, ذرا بتائیں. میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں. راہ جاتے ہوئے راستے کے اوپر آپ کو کوئی گولیوں کا پورا پیکٹ مل جائے اور اوپر لکھے ہوا ہو دا ٹیبلٹس فار کڈنی, یہ آپ کے گردے کے علاج کے لیے اور آپ گردے کے مریض ہوں, انگلش بھی آپ کو آتی ہے, آپ پڑھ لیں, آپ کھا لیں گے اس کو؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر سے پوچھیں گے جان کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ پہ تمہیں راہ چلتے ہوئے جو بے ایمان مل جائے تم اس سے دین لینا شروع کر دیتے ہو. او خدا کے بندے, وہ ایمان کا مسئلہ بن جائے. جان کے مسئلے پہ تو تم اتنی فکر کرتے ہو, ایمان کے مسئلے پہ کوئی فکر نہیں کرتے. اس لیے ان جیسوں سے بچو, یہ دین کے غدار لوگ. یہ یونس گوہر شاہی کی یہ ترتیبیں اور پوری ترتیبیں کہاں ہیں؟ انہوں نے 7 سمندر دور بیٹھ کے پاکستان کے معیشت کو غرق کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے. آج پورا ملک مہنگائی کے عذاب میں اس نے ڈال دیا. ایک یہودی ایجنٹ آیا, یہ ان کا ایک نمائندہ آیا, اور تم اس ڈائریکٹ کو سننے کے لیے بیٹھ گئے ہو. یہ اسی کے 2014 کے دھرنے میں یہی نہیں میچ کرتا تھا. اور خدا کے بندے, وہ تمہارے مال پہ بھی ڈاکہ مارے گا, تمہارے ایمان پہ بھی ڈاکہ مارے گا. ایسے بے ایمانوں سے بچ جاؤ. مولویوں کا سیاست سے کیا واسطہ؟ مولوی تو مسجد تک جانا چاہیے. لو جی, کوئی مجھے کہے ڈرائیور کا گاڑی سے کیا واسطہ, ہاں پائلٹ کا جہاز سے کیا واسطہ, ہاں ملاح کا کشتی سے کیا واسطہ. اور سیاست میرے نبی کے گھر سے شروع ہوئی. میرے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ, میرے خلفاء علماء آ کے سیاست کو سنبھالیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے امامت دی, مولوی نے امامت سنبھالی. نبی نے خطابت دی, مولوی نے خطابت سنبھالی. نبی نے خانقاہ کا تصور دیا, مولوی نے خانقاہ سنبھالی. نبی نے تبلیغ اور جہاد و تعلیم و تدریس و تجوید دی, مولوی نے سنبھالا. تو اسی نبی نے سیاست اسلامیہ دی ہے, مولوی نے سنبھالا. مولوی صرف مسجد تک نہیں ہے, مولوی ایوانوں میں جا کر بھی دین کو یوں نافذ کرے گا کہ جمعیت کی اعلان کی ترتیب یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ. ہم ایوانوں میں بیٹھیں گے تو مساجد کا تحفظ ہوگا. اگر مولوی ایوانوں کی طاقت میں نہ ہو نا, تو یہ سکھر کی مساجد گرنے کا وقت آپ کو یاد ہے نا, یہ آپ کے قریب کی بات ہے. اگر یہ مولوی سیاسی نہ بیٹھا ہوتا نا بھائی راشد, تو کیا ہوتا وہاں تو وہ پورا لاؤ لشکر اور کرینے لے کر تمہاری مسجدوں گرانے آئے تھے, اور تم ہمیں کہتے ہو مولوی مسجد میں بیٹھے تاکہ وہاں نہ جائے, تاکہ یہ مسجد بچ نہ پائے. ہم اس طرح فدو کھاتے میں نہیں چلنے والے. ہم پوری ترتیب جانتے ہیں, دین کو جانتے ہیں اور شریعت کو جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان چوروں کا ساتھی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود چور نہیں ہے, یہ تو آپ مان گئے نا, خود تو مان گئے چوروں کا ساتھی ہے, خود چور نہیں ہے. تو جب خود چور نہیں ہے, سارے مل کے مولانا کو ووٹ دو. ساتھی والا آپریشن بھی میں کرتا ہوں, ساتھی والا جواب بھی دیتا ہوں. یہ تو آپ مان گئے چور نہیں ہے نا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. تو پھر سارے مل کے ان کو ووٹ دو نا. پوری قومی اسمبلی میں 372 سیٹوں میں مولانا کی تو 15 سیٹیں ہیں. اس کا معنی ہے یاروں تمہارے تو وہی ہے نا جن چوروں, ان کو چور بھی کہہ رہے ہو, ووٹ بھی ان کو دیتے ہو.
यार तो तुम्हारे वही हैं, 14 सीटें इसी मौलवी के, तुम इन पे लगी हुई है। वो जो बाकी 372 की असम्बली है, 15 को निकाल के बाकी वोट तो तुम ही ने दिए हैं कि नहीं कोई जन्नत के लोग देने आए थे हैं? इधर मानते भी हो वो चोर है और फिर वोट भी उनको देते हो। सुभान अल्लाह, ये तो वही हाल है। कोई मुझे कहा मुफ्ती साहब घोटकी आ गए, वो गंजे को देखा था, बड़े बड़े बालों वाला गंजा था। तो बड़े बालों वाला गंजा नहीं होता, तो ये कैसी तरतीब है? चोर भी कहते हो, इनको वोट भी देते हो। एक बात। दूसरी बात, मौलाना चोरों का साथी है तो दो चीजें हैं, जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम है अदालत साबित कर दे, अदालत में सर्टिफाइड चोर साबित हो जाएंगे तो उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन जिसका ये दावा है कि चोरों के साथी हैं, वो जिनको चोर कहता है, इनको तो अदालत ने पानामे के बजाय इकामे पे निकाला और खुद तो घड़ी चोरी पे पकड़ा गया। आज कैदी नंबर 804 खा गया मुल्क की घड़ी और सोने का हार, वो कहां जाएगा? ये कैदी नंबर 804 के पास कहां जाओगे? कल एक बंदे ने मुझे दिखाया, एक यूथी वो जेल की दीवार को हाथ लगा कर रो रहा था, तो साथ किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी कि दीवारें गिर या कोई यहूदी भी हाथ लगा के ऐसे रोते हैं, इससे बच जाओ। यार भुट्टो को जब जेल हुई ना, तो कज़ाफी अपने खजानों का पूरा जहाज लेकर आया था कि हम इसको लेने आए हैं। नवाज शरीफ को जेल हुई तो सऊदीया वाले जहाज लेकर आए, इमरान खान को जेल हुई तो यहूदी अपना वकील लेकर आए। ये रॉबर्टसन जो है, ये वो यहूदी अपना वकील लाए। तो अब भी अगर आप न समझो तो क्या समझोगे? इसी के लिए मौलाना ने कहा था महंगाई मार्च करके 27,000 अरब रुपया मुल्क पे कर्जा है, ये मजीद 25,000 अरब रुपया कर्जा ले रहा है। महंगाई मार्च किया, मौलाना ने कहा मेरा साथ दो, इसको न लेने दो। कौन साथ चला? कौन चला सिवाय इन बोरिया नशीनों के? उसने मार्च किया और वापस आया, उसने मुआहदा कर लिया यहूदी एजेंट ने। आज उसी का टैक्स तो हम दे रहे हैं कि पेट्रोल 64 रुपए लीटर था और अब वही पेट्रोल तुम्हें 350 का मिल रहा है। जब तक ये 27,000 अरब रुपया कर्जा नहीं उतरेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। तो चोर तो वो खुद साबित हो गया और इल्जाम दूसरों पे। ऐसे नहीं होता, बात वो करें जो करने वाली है। हजरत हालिजवी के बारे में, मैंने हजरत हालिजवी के बारे में बात कर ली, अल्लाह ने गरीक रहमत फरमाया, अभी हो गई ये बात। मुफ्ती साहब अर्ज ये है कि आपने जिना कैप पहनी है, इससे कोई साबित भी होता है? खुदा के बंदे, कायद आजम मोहम्मद अली जिना को ये कैप जिससे मिली थी, आपको पता है उसका नाम क्या है? बोलिए क्या? जज़ाकल्लाह। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह। तो ये असल में थानवी कैप, थानवी कैप बाद में जिना कैप बनी। हजरत थानवी ने कायद आजम को दी थी, सर पे रखो अल्लाह पाकिस्तान की फतह देगा। आज हमने भी सर पे रखी, इंशाल्लाह यहूदी एजेंटों के खिलाफ अल्लाह फतह देगा। हाँ, इस पर परेशान होने की जरूरत क्या है? इस पर तो आप परेशान हो, आप तो मेरा साथ दें। और अगर कायद आजम की भी हो, एक मिनट, तो कायद आजम भी तो हमारे मुल्क के बानी है, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया, हमारे हैं। हर नोट के ऊपर कायद आजम की तस्वीर है इसी टोपी के साथ, वो तुमने जेब में रखी हुई है, खैर है, हाँ संभाल के कोल लुका के रखो, वो आपने रखी हुई है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद ने पहन ली थी, आई जो क्यों पहनी है? आप जरा जेबों की तलाशी दे ना, वहां भी तो सारी चीजें मौजूद है। मुफ्ती साहब तावीज का असर होता है तो छुड़ाने का तरीका क्या है? सुन्नत के तरीके बता दें। बिल्कुल तावीज के मामलात चलते हैं, इसलिए बेहतर है कि सुन्नत के तरीके पे इलाज करें। जो माशाल्लाह मुअव्विज़ीन आमिल हज़रात, हमारे तो यहाँ माशाल्लाह मौलाना मोहम्मद याकूब पौड़ साहब बैठे हैं, दुनिया इनके पास इलाज कराने आती है, बाकी उलमा बैठे हैं, इनके पास आप आइए, आकर अपनी तावीज की पूरी तरतीब का इलाज कराइए, सुन्नत के मुताबिक इलाज होगा। वज़ाइफ देंगे, आमाल देंगे, मुअव्वज़तैन देंगे, मंजिल पढ़ने के लिए देंगे, ये चीजें आप पढ़ें तो आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह। जब लड़की की शादी हो और जब उसको घर से रुखसत किया जाए तो सुन्नत तरीका क्या है? शादी हो, ये तो आपने सुन्नत तरीका नहीं पूछा, रुखसती का सुन्नत तरीका पूछा है। तो जिस बंदे से आपने शादी के सुन्नत तरीका पूछा है, उसी से रुखसती का भी पूछ लो। हाँ, आधी तो आपने पूछ ली, आधी मेरे गाटे फिट करते हैं। तो भाई ये उलमाए कराम मौजूद है, मौलाना मदीन सब बैठे हैं, ये आपको शादी का मसनून तरीका भी बताएंगे और रुखसती का मसनून तरीका भी बताएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाई देता हूं मुख्तसर सा। जहेज देना लड़की वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लड़का खुद जहेज दे, लड़की वालों पर जोर न दो। मैं अगर अपनी बीवी को कमा के नहीं दे सकता, सुसर पे नजरें रख के बैठा हूं, तो मुझ जैसा फिर कौन, क्या कहूं अब?
دوسرے لفظوں میں اب سارے ناراض ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے مچرنڈے بن کے بندہ بیٹھا ہوا ہے سسر کے مال پہ نظر رکھ کے, وہ تمہیں اپنی جان بھی دے رہا ہے, بیٹی اپنا مال بھی دے, اس سے نہ لو, ٹھیک ہے. تو اور باقی سنت کے مطابق ترتیب میں اس کی رخصتی کر دو. رخصتی میں مجمع نہیں ہونا چاہیے, نکاح میں مجمع ہو. نکاح میں عالن النکاح ہے, نکاح میں اعلان کرو, رخصتی کا مجمع نہیں ہے. حضرت اما جان عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے, 2 عورتیں, ایک اما جان کی والدہ حضرت زینب ام رومان اور ایک اما عائشہ, ٹھیک ہے. حضرت اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے, 2 عورتیں ہیں, ایک خود حضرت اما فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام ایمن سیدہ برکت. بس تو رخصتی میں مجمع زیادہ نہ رکھو, باقی نکاحوں میں مجمع بلاؤ, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مزید تفصیل ہوگی تو آپ کو علماء بتائیں گے. مفتی صاحب مدرسوں کے اساتذہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے, یہ کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال تو نہیں لکھا کہ اسکول میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, کالج میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی فیس دیتے ہیں. مولانا کے بچوں نے ماشاءاللہ بھی ایم فل کیا ہے, حضرت بغیر فیس کے ہوا ہے. جو پنجاب کالج لاہور میں ہوا ہے وداؤٹ فیس ہے, وداؤٹ پے ہے. مجھے دکھا دیں, ہم نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہے. اے یونیورسٹی تو ایسا لب دے پھر دے, کوئی مفتی سانو بھی کھا دو, کوئی ہمیں بھی دکھا دے. اور مدرسے والا لے تو پرابلم ہے, اور مولوی لے پرابلم ہے, اور وہ جو پرنسپل دے رہا ہے خود ہاتھوں سے دے رہے ہیں ایسے ہی پورے مہینے. اور تو چھوڑو 3 ماہ کی چھٹیاں گزری اس کی ایڈوانس فیس لے لیتے وہ. مولوی یوسف لے لے تو مسئلہ ہے, کوئی اور لے لے تو پرابلم ہے. خدا کے بندے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہ قوم شعیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی کہ وہ دینے کے بعد اور رکھتے تھے, لینے کے بعد اور رکھتے تھے. تو تم تو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سب کی باتیں ایک جیسے رکھو. مولانا میں ایک بات آپ کو سناؤں, آپ حیران ہوں گے. ہمارے ہاں ایک عالم دین صاحب کو تنخواہ دی جا رہی تھی, تو ایک بندے نے کہا مولوی کو دین کے اوپر تنخواہ نہ دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن حدیث پڑھا رہا ہے, مفت پڑھا ہے. تو میں نے اسی سے پوچھا کہ تیرا ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے ذہن میں نہیں آیا, وہ سچ بتا بیٹھا. کہتے ہیں اسکول میں اسلامیات ٹیچر ہے. میں نے کہا ایک منٹ, وہ اسلامیات اسکول میں پڑھائے تو تنخواہ جائز ہے, اور مولوی صاحب دین پڑھائے مسجد میں بیٹھ کے تو حرام ہے. پیدا پیو دینیات پڑھیں سکول تنخواہ لے سکتا ہے, اور مولوی بیچارہ تنخواہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یا تو باپ کو کہہ دے پینشن بھی معاف, تنخواہ بھی معاف, فی سبیل اللہ اسلامیات ٹیچر ہے. اچھا تو پھر مجھے پہلے دساؤ, میں تو سرے کی گال کر رہا. ہاں اچھا چلو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ. اب تو پوری تقریر ہو گئی ہے. حضرت بڑے تیز ہے, کہتے ہیں سرے کی شروع کر ولا تقریر کر. تو بھائیو, اگر کسی جگہ پیسے لے کر فیس لے کر پڑھاتے ہیں تو جائز فیس لینے میں کوئی حرج نہیں. میرے مطابق جائز فیس لینی چاہیے, اور آپ کو سب سے زیادہ فیس علماء کو دینی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی کتاب قرآن کی حدیث کے باتیں یہ آپ کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہم نے مفت پڑھا ہے, ہم مفت پڑھاتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی لیتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں, منع نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو پرچیوں کی آپ نے پوری لائن بنا لی ہے بھائی. حضرت جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دینی خدمات کے بارے میں بتائیں. مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے کہ جب آپ نادرہ میں جاتے ہیں, شناختی کارڈ بنواتے ہیں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ مرزائی ہیں یا مسلمان ہیں. پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا, پہلے مرزائی کو بھی مسلمان لکھتے تھے. یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے کہ آپ مرزائی کو شناختی کارڈ میں الگ لکھتے ہیں, مسلمان الگ لکھتے ہیں. یہ مولوی نے کرایا ہے, مولوی نے. آپ کہتے ہو کیا کرایا مولوی نے؟ اب یہ اب والی جو حکومت آئی ہے, مولانا فضل الرحمان نے سود کے خلاف حکومت سے بل واپس لے کر قانون پاس کروا دیا ہے کہ سود ختم کر دیں. یہ اور بات ہے, بعد کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے, مولوی نے تو کام کرا دیا. ہم نے تو پوری ترتیب کے ساتھ چلے, تو مولوی کیا کرے خدا کے بندے. آپ ہمیں پوری قوت دے, 2/3 میجارٹی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں جس دن وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان ہو پوری قوت کے ساتھ عالم کفر ہمارے اوپر بات کرتا کیسے. آپ ہمیں 15 میں نہیں دیتے ہو اور 350 میں ہمیں بھیجتے ہو, کہتے ہو چھری لے لو, چھری چاقو لے لو. کیوں بھائی؟ جنگل کاٹ کے لاؤ. اور چھری اور چاقو سے جنگل کٹتا ہے, اس کے لیے پورے آلات چاہیے, تو پوری ترتیب آپ ہمیں دیں. مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کیا تھا, مہنگائی مارچ. اب عمران کی حکومت کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس وقت جب مولانا نے ملین مارچ, مہنگائی مارچ کیا تھا, تو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت اس کا معاہدہ ہو رہا تھا IMF سے.
کہ آپ ہمیں 25,000 ارب روپے قرضہ دو. مولانا نے پورے ملک کی قوم کو پکارا کہ لوگوں اس کا قرضہ نہ لینے دو ورنہ پیٹرول کی مد میں، ڈیزل کی مد میں، چینی کی مد میں، آٹے کی مد میں، گھی کی مد میں پوری قوم اس کا قرضے کا حساب اپنے ٹیکسوں سے لوٹائے گی. اس وقت یہ یوتھیوں میں کہتے تھے نو 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی خان کے ساتھ ہے. تو اب 1000 نہیں، ابھی 700 رہتا ہے. ٹھیک ہے، ابتدا عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے پیٹرول کا ہوتا ہے کیا. یہ یوتھی کہتے تھے، یہی شوکت ترین اور اس کا یہ گوہر ایوب کا بیٹا یہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ پیٹرول 310 پہ جائے گا. یہی شیخ رشید کہتا تھا، اسی کا وزیر داخلہ، کہ اوہو ہماری جو غلطیاں ہیں نا بس پی ٹی ایم کی 16 مہینے کی حکومت پہ ڈال دو. یہی بیٹھ کے کہتے تھے. لیکن ہم چور کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ اسی نے معاہدہ کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ چکی تھی، آخری قسط واپس کر کے 2014 میں ختم کر دیا. اس کے بعد یہ سراج الحق صاحب اٹھے اور اس کے بعد یہ عمران خان اٹھا اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم کی نااہلی کی ترتیب رکھی. 64 روپے پر روڈ لیڈر تھا. تب تمہیں آرام نہیں آتا تھا، تم نے جا کے شلواریں ٹانگ دی وہاں سپریم کورٹ کے سامنے اور 14 دن کے مجرے کیے وہاں پہ ٹھہر کے 126 دن کے 2014 میں. تو اب پیٹرول یہاں پہنچا اور اس نے قرضہ لے کر معیشت کا بیڑا غرق کیا. تو پھر ہوں سرائکی چادن والوں نے جھلو وہ تو اب یہ برداشت ہوگا نا. یوتھ کلب کے بارے میں بتائیں، یوتھ کلب کیا ہے؟ یوتھ کلب کیا چیز ہے بھائی؟ یوتھ کلب یہ یوتھ ہی نہیں ہے، یہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے نا دین کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نا ہمیں ماڈرن طریقے سے دین کو پھیلانا چاہیے. کہ اچھا یہ کوئی طبقہ ہے؟ وہ ٹوپی داڑھی رکھ کے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. تبلیغی جماعت جائے نا بات کریں تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو دے کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے مزاج میں ڈھنگ کر ان کی طرف جانا چاہیے اور ان کو دین کی طرف. یہ کہتے ہیں کوئی یوتھ کلب ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم داڑھی مونڈ کے پینٹ شرٹ پہن کے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے. داڑھی رکھ کے یعنی کہ پینٹ شرٹ پہن کے. مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں، جب میں اس پر پوری بات سمجھوں گا تب بولوں گا، ورنہ میں اس چیز پہ نہیں بولتا جس کے مجھے علم نہیں ہے. جس کا علم ہے آپ ان سے پوچھ لیں. یہ نہ ہو میں وہ ٹھیک ہوں میں غلط کیا بیٹھوں، یا وہ غلط ہوں میں ان کو ٹھیک کیا بیٹھوں. تو ان کو جانے جو یوتھ کلب کو جانتے ہیں، ہم تو ان یوتھیوں کو جانتے ہیں. یوتھ کلب کو ابھی تک میں نے اسٹڈی نہیں کیا. وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی میں فرشتہ آتا ہے، الہام ڈائریکٹ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں دین مکمل کر دیا تھا تو 250 سال بعد حدیثیں کیوں لکھی گئیں؟ اس وقت زبانی یاد کر لی تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا تھا. اگر یہی بات ہے تو قرآن حضور کے دور میں اترا اور اکٹھا جمع ہو کے لغت قریش پہ پوری دنیا میں گیا حضرت عثمان کے دور میں. ناشر قرآن حضرت عثمان ہے. تو کوئی کہے گا 35 سال تک قرآن کی ایک لغت پہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ 35 سال تک صحابہ کو حفظ تھا، انہوں نے آگے سنا دیا تھا. تو 250 سال تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. الصحیفۃ الصادقہ صدر اول میں لکھ دیا گیا تھا اور امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار بھی صدر اول میں لکھ دی تھی اور اسی طرح صدر ثانی میں امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا لکھ دی تھی. تو 250 سال کا جھوٹ ہے، بعد میں لکھی گئی. جن کو یاد تھا انہوں نے لکھ دیا. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.